عمران خان کے ساتھ دھرنا دیا 70 دن کے بعد 70 دن کے بعد علیحدگی. آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے سہارے پہ دھرنا دیا کہ وہاں اگر 100 لوگ ہمارے تھے تو 30 لوگ صرف عمران خان کے تھے. خان صاحب بھی تو یہی کرتے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار نہیں ہوں پلیز. آج وہی عمران خان ہے. جب وہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے گھر کا دروازہ بھی توڑا گیا. اس وقت کس کی سپورٹ تھی عمران خان کو؟ اگر کسی کی سپورٹ ہوتی تو پھر حکومت کا تختہ کیوں نہ الٹ جاتا. مریم نواز صاحبہ کا جو کردار ہے, she is abusive, out of control, she has no control over her emotions. ان کا ایک سٹائل ہے, جہاں ان کے دشمنوں کے اوپر کوئی وار ہو ان کو موت کی خاموشی طاری ہو جاتی ہے. 2014 میں ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا, مریم نواز کے منہ سے ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کا لفظ نہیں نکلا. ان کو اگر اتنا درد تھا پاکستانی عوام کا تو جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر جا کے دعا کر لیتے. مسلمان تو یہ ہے نا, منہاج القرآن آتے ہوئے ان سب کو موت آتی ہے. عدالت کا کام فیصلہ دینا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا عوام کا کام ہے. عوام کروائیں گے آپ سے یہ امپلیمنٹ. السلام علیکم جی, نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج. ناظرین, پاکستان میں احتجاجی یا مذمت کی سیاست کی بات کریں تو پاکستان عوامی تحریک کا نام سر فہرست آتا ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے جس طرح سے پاکستان میں مذمت کی سیاست کو انٹروڈیوس کرایا اور پھر 2013 میں دھرنا دیا اور اس کے بعد جو سسٹم کا بائیکاٹ بھی کیا, لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے جو اگلے الیکشنز اناؤنس ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان عوامی تحریک کے نمائندے اپنے ٹکٹس جمع کرا رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری خرم نواز گنڈاپور, جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے رفیق خاص بھی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے, جو عوام میں اور ساتھ ساتھ نہ صرف عوامی سیاست کی بلکہ پاک فوج سے بھی سارڈ آف آنر جو ہے وہ یہ لے چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں منہاج القرآن میں بھی. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موجودہ سیاسی حالات میں پاکستان عوامی تحریک ایک مرتبہ پھر سے کہاں سے آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر بتائیے گا, جس سسٹم کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے, ڈاکٹر طاہر القادری خاصے مایوس تھے, انہوں نے دوبارہ کبھی سیاست میں نہ آنے کا اعلان بھی کیا تھا. اب ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے, صوبائی الیکشنز کے لیے ایون کینڈیڈیٹس سامنے آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے یہ تاثر غلط ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. بائیکاٹ ہم نے الیکشن کو کیا تھا, نظام کو نہیں کیا تھا. نظام تو ہم نے ڈرائیور لائسنس لینا ہے تو اسی حکومت کے پاس جانا ہے, اگر ہم نے آرمز کا لائسنس لینا ہے تو جا کے ڈپٹی کمشنر سے ہی لینا ہے. مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اس سیاست کو ڈاکٹر طاہر القادری کی آپ نے اس کو مزاحمتی سیاست کہا, ایسی بات نہیں ہے. میں دیکھیں 2012 میں 23 دسمبر کو جو جلسہ ہوا مینار پاکستان پہ, جیسا جلسہ مینار پاکستان پہ کوئی پھر نہیں کر سکا. اس میں ایجنڈا کیا تھا؟ 2 بیسک باتیں تھی کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اور چہرے نہیں نظام کو بدلو. نظام کو بدلنے سے ہمارا کیا مراد تھی؟ 2013 میں جب دھرنا ہوا, میں آپ کو اس کی کاپی دوں گا, جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, جس پہ کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے سگنیچرز ہیں اور 9 فیڈرل منسٹرز کے سگنیچرز ہیں. دیکھیں ایگریمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایگریمنٹ بٹوین 2 parties is something which should be implemented. اگر دوسری ایک پارٹی کی بدنیتی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی اس وقت کے اور 9 فیڈرل منسٹرز کی, تو ہماری غلطی تو نہیں ہے. ہم نے اس میں کیا مطالبہ کیا تھا؟ ہم نے صرف اور صرف الیکٹورل ریفارمز کی بات کی تھی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بنایا جائے اس کی تشکیل نو ہونی چاہیے. جو لوگوں کی نون پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں they should not hold these offices. اسی طرح مثلا جو گورنرز ہوتے ہیں, اب آپ یہاں کے جو گورنر اور وہ ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ بالکل کھلے عام پولیٹیکل رول ادا کر رہے ہیں. تو جو آئین کی روح سے چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے تو انہی کا مطالبہ کیا تھا کہ جی 62 اور 63 کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں. اسکروٹنی جو کینڈیڈیٹس کی, ایک آدمی 4 ارب روپیہ قرضہ لے کے بیٹھا ہوا ہے 9 بینکوں سے اور وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے, تو وہ 4 ارب کون واپس لائے گا؟ ہم نے وہاں یہ مطالبہ کیا کہ جن لوگوں کے لونز ہیں بینکس کے اور وہ ڈیفالٹرز ہیں, ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. تو وہ ہمارے اپنے لیے تو نہیں قانون ہم بنا رہے تھے, ہم تو مملکت پاکستان کے لیے قانون بنا رہے تھے.
آج بھی ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے 2 وجہ سے بائیکاٹ انہوں نے نہ پالیٹکس کا کیا، انہوں نے پالیٹکس سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. پاکستان عوامی تحریک اسی جگہ کھڑی ہے، عہدیدار آتے ہیں، عہدیدار جاتے ہیں. انہوں نے کیوں ان 3-3.5 سال جب سے انہوں نے بائیکاٹ اناؤنس کیا، 42 بکس ان کی آ چکی ہیں مارکیٹ میں. تو ہی از ڈوئنگ دیٹ ورک. عربک میں ڈاکٹر صاحب نے ساری زندگی میں اتنا کام نہیں کیا تھا جتنا ان 3 سالوں میں کیا ہے. اب عرب ورلڈ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. عربک میں بکس پرنٹ ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، وہاں کے نصاب میں جا رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو صرف سیاسی لینس سے دیکھنا غالباً زیادتی ہے. ان کی پالیٹکس، ان کی شخصیت کی ایک جہت ہے. ہم نے جو ورلڈ وائڈ نظام قائم کیا ہے، ہماری تنظیم تقریباً 50 کنٹریز میں ہے. ہم 5 ملکوں میں شریعہ پروگرامز آفر کر رہے ہیں. ہم انگلینڈ میں اپنی ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. ہم نے منہاج کالج مینچسٹر بنایا ہے، وہاں ویمن کالج بن رہا ہے. سو اراؤنڈ دا ورلڈ ایکٹیویٹیز آر ٹیکنگ پلیس. سو ٹو سے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے سیاست کیوں چھوڑ دی، ہی واز نیور اے فل ٹائم پولیٹیشین. اب تک انہوں نے ہی ہیز آتھرڈ 600 بکس. تو 600 بکس کو آپ مہینوں پہ ڈیوائڈ کر لیں تو ہی از ناؤ 70. اگر 20 سال سے شروع کیا ہو تو 50 سال ہیں. 50 سال میں 600 مہینے ہیں. تو دیٹ مینز ایوری سنگل منتھ آف ہز ایڈلٹ ایئر ہی ہیز ریٹن 1 بک. تو وہ ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ وہ ٹائم اسی ٹائم میں سے آتا ہے نا. ہی آلسو ہیز 24 hours a day. تو ایسی بات نہیں ہے. ہم پالیٹکس میں تھے، پالیٹکس میں ہیں. ہاں، ہم نظام کو اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں. آج جو یہ ڈیڈ لاک ہوا ہے، یہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے. حال ہی میں آپ کو شاید یہ علم ہو یا نہ ہو، جب تھیوڈر روزویلٹ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو چیف جسٹس نے ایک فیصلہ کیا جس سے صدر صاحب کو اختلاف تھا. تو صدر صاحب نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کون امپلیمنٹ کرے گا؟ انہوں نے کہا آئین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، آئین امریکہ کے عوام کا ہے، اور یہ فیصلہ عدالت کا کام فیصلہ دینا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا عوام کا کام ہے. عوام کروائیں گے آپ سے یہ امپلیمنٹ. ادروائز یو ول بی بوٹڈ آؤٹ ایز پریزیڈنٹ because you have to go to the same people and they will say کہ if we don't listen to a Supreme Court judgment you have no right to be the President of the United States of America. ہم نے وہ ٹریڈیشنز ہی قائم نہیں کی. وفاقی کابینہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو. کل سیشن جج میرے خلاف فیصلہ کرے، میں بھی کہوں گا کہ جی میں تو نہیں مانتا. وفاقی کابینہ اگر نہیں مانتی تو میں بھی نہیں مانتا. تو پھر قانون ختم ہو جائے گا ملک سے. اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ Authority is the stamp of approval from the government. تو اگر گورنمنٹ ہی عدالتوں کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر عدالتیں کہاں جائیں گی؟ ایگزیکٹلی بڑا آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، امریکہ کی ایگزامپلس دے رہے ہیں. یہ پاکستان یہاں پہ تو آدھی رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور عدالتیں تاریخ میں متنازع بنی، ہمارے ادارے بھی متنازع رہے. آپ کا خود جو ہے وہ بڑے ادارے سے بھی تعلق رہا، آرمی میں آپ نے سرو کیا. کیا وجہ ہے کہ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہمیں ڈیپ اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، چہرہ کوئی اور ہوتا ہے؟ تو ڈیپ اسٹیٹ کس نے بنایا؟ اگر آپ رول دیکھیں، پچھلے 35 سال سے یہی 2 پارٹیز حکومت کر رہی ہیں نا. پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نواز ہے. خاص کر جب مسلم لیگ نواز کے پاس 2/3 میجورٹی تھی 97 میں، اتفاقاً میں ان دنوں میں سینٹ میں تھا. کیوں نہیں انہوں نے ریفارمز امپلیمنٹ کیے؟ بیکاز ان کی اپنی نیت نہیں تھی ملک کو ٹھیک کرنے کی. یہ تو خود ادارے ومز پہ چلاتے تھے. شہباز شریف صاحب کا آپ نے دیکھا ہے، کھڑے کھڑے DIG پوسٹ کر دیا، کھڑے کھڑے فلانا کر دیا. آپ تحقیر کر رہے ہیں ان لوگوں کی. یا تو آپ ان کو پھر اداروں سے نکالیں. اگر آپ سمجھتے ہیں somebody is a black sheep تو posting him from شیخوپورہ to ڈیرہ غازی خان will make him a better human being. یا اس کو OSD لگا دیا 6 مہینے بعد، پھر اس کو اپوائنٹمنٹ دے دی تو وہ بہتر انسان بن جائے گا 6 مہینے. بات یہ ہے کہ آپ جب نظام کو لے کے چلتے ہیں، نظام میں الیکشنز، جتنا آئین میں کلیئرٹی ہے، اور یہ انڈین چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ 90 days میں الیکشنز ہونے چاہیے. آج پوری حکومت ایکسپلین کر رہی ہے کہ 90 days میں ضروری نہیں. ضروری کیوں نہیں ہے؟ پھر آئین میں نہ لکھیں اور آئین کو اب بھی امینڈ کر لیں.
کہ جی جب مرضی آئے کرا لیں الیکشن. کچھ تو چیزیں ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سرکاری نوکری میں بھرتی ہونے کے لیے 27 سال یا 25 سال ایج لمٹ ہے, تو آپ کہیں جی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, آپ 58 سال کے ہیں تو آپ امتحان دیں اور CSS میں بھرتی ہو جائیں. رائٹ, یہی کمپیریزن کرنے کے لیے میں آپ کو 2013 کے دھرنے میں لے جانا چاہتی ہوں. 2013 کا دھرنا تھا, آپ کی جماعت تھی, پاکستان تحریک انصاف تھی. ہم نے دیکھا کہ اتنی 14 میں جب اکٹھے دھرنا دیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اتنا پاورفل تھا وہ ایک ایجوٹیشن کہ آپ نے سپریم کورٹ کی جو دیواریں تھیں وہاں پہ بھی کپڑے پھیلے ہوئے دیکھے, اور فل ٹائم PTV پہ قبضہ, ایوان وزیر اعظم تک لوگ پہنچ گئے. اتنی پاور کہاں سے آئی تھی؟ اور آج وہی عمران خان ہے, جب وہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے گھر کا دروازہ بھی توڑا گیا. اس وقت کس کی سپورٹ تھی عمران خان کو؟ اگر کسی کی سپورٹ ہوتی تو پھر حکومت کا تختہ کیوں نہ الٹ جاتا, اور اگر اس وقت سپورٹ ہوتی تو ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر پہ فائرنگ ہوتی, اس وقت سپورٹ ہوتی تو سیکریٹریٹ پہ فائرنگ ہوتی, اس وقت سپورٹ ہوتی تو 76 کیسز FPR میں ہمارے خلاف درج ہوتے, 100 سے زیادہ FIRs ہمارے خلاف درج ہوتی. دیکھیں, تاثرات کو حقیقت کا روپ دینے سے چیزیں نہیں بدل جاتی. اگر اس وقت ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی, جو کہ آپ اشارہ کر رہی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا امر مانے تھا, ہم تو آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے پہ. اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی تو اندر جانے سے کون روک سکتا تھا؟ 2018 کے الیکشنز پیور تھے, پیور تھے. لے کے چلے نا کہ 2014 میں آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی تو ہمارے ہی بندے مرتے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی تو ہمارے اوپر سارے ظلم اور ستم ہوتے, جو کہ آج تک ان کا کوئی حل نہیں ہوا. ہمارے خلاف FIRs آج بھی فیلڈ میں. تو اس لیے یہ تاثر ہی غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی, اور شاید ہوتی تو ہم رزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا. اچھا, پوری دنیا میں مبصرین جب تجزیہ کرتے ہیں 2018 کے الیکشنز کو ٹوٹلی پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 2018 کے الیکشنز فیئر تھے؟ دیکھیں, بات یہ ہے, پاکستان میں 1970 کے علاوہ کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. ہم فیئر الیکشن کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے ایکچولی. اگر میں رولنگ پارٹی کا ممبر ہوں, میں نے 13 لوگ بھرتی کرائے ہیں, وہی 13 میں نے ریٹرننگ آفیسرز لگوا دیے ہیں, اور یہ معیار بن گیا 62-63 کا کہ دعائے قنوت آپ سن لیں لوگوں سے تو ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں یہ صادق اور امین ہے. 2013 کے الیکشنز بھی ایسے ہی متنازع تھے, 2008 کے الیکشنز بھی متنازع تھے. الیکشن سارے ہی پاکستان میں متنازع رہے ہیں, اور جو سب سے بڑا جس کو ہم غدار وطن قرار دیتے ہیں, جنرل یحییٰ خان, 70 کی الیکشن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. لیکن 70 کی الیکشن کا ہم نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے 97% سیٹس جیتی ایسٹ پاکستان میں, اور جن کی کلیئر کٹ میجورٹی تھی پاکستان میں, ان کو تو ہم نے علیحدہ کر دیا بھٹو صاحب نے. تم ادھر اور ہم ادھر. یہ لوگ اصل میں, چونکہ آپ سارے نوجوان ہیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو آج آپ کو سمجھ آتی ہے پاور نہ دے کے ہم نے کیا ظلم کیا. آج پاکستان کے ریزروز $2 بلین ہیں. وہ جگہ جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ غریب ہیں اور یہ نادار ہیں اور جن کے لیے $1 ٹیکس لگا تھا, بائی دا وے وہ ٹیکس 1971 سے آج بھی ہم دے رہے ہیں. جو ایسٹ پاکستان کے فلڈز کے لیے $1 ٹیکس لگایا گیا تھا, وہ آج بھی ہم دے رہے ہیں. بنگلہ دیش بنے 50 سال سے زیادہ ہو گئے. وہ کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ کس کی نالائکی, عوام کی نالائکی ہے یا حکومتوں کی نالائکی ہے؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کمپیٹنٹ گورنمنٹ ملی ہی کبھی نہیں ہے. اچھا, جب عمران خان کے ساتھ دھرنا دیا 70 دن کے بعد علیحدگی, میرا خیال ہے کہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ مبصر کو یہ علم ہے کہ وہاں اگر 100 لوگ ہمارے تھے تو 30 لوگ صرف عمران خان کے تھے. تو ہم نے ان کے ساتھ دھرنا نہیں دیا, آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے سہارے پہ دھرنا دیا. ایگری, انہوں نے آپ کے سہارے پہ دھرنا دیا. 70 دن کے بعد ایسا کیا اختلاف ہوا کہ وہ 126 دن بیٹھے رہے, آپ لوگ چلے گئے؟ کیوں یہ کہا گیا تھا کہ یہ گورنمنٹ نہیں جا سکتی؟ ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. ہم گئے تھے ماڈل ٹاؤن کی FIR درج کروانے کے لیے, جس کا آپ کو شاید تناظر نہیں پتا. ہم جب گئے تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے تھانوں کو آرڈر دے دیا کہ تھانوں کو تالے لگا کے گھر چلے جاؤ. تو جب تھانہ اویلیبل نہ ہو تو پھر کیا آپشن تھا؟ وی وینٹ ٹو دا سیشنز کورٹ. سیشنز کورٹ نے انسٹرکشنز دی 22A کے نیچے
کہ ان کی ایف آئی آر درج کی جائے. حکومت نے نہیں کی. یہ تو ہم بات رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کی آج کی کر رہے ہیں, یہ ان کا وتیرہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اپیل میں چلے گئے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی کہ ایف آئی آر کریں, اس کے باوجود انہوں نے ایف آئی آر نہیں کی. ہم تو دھرنا ایف آئی آر کو دینے کے لیے, ایف آئی آر رجسٹر کروانے کے لیے, ایف آئی آر ہماری رجسٹر ہو گئی تھی, ہمارا دھرنے کا مزید جواز نہیں تھا. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. یس آلویز. آپ تقریریں سننے, ہم نے تو ہمیشہ یا الیکٹورل ریفارمز کی بات کی جو 2013 میں حکومت سے ایگریمنٹ ہو چکا تھا, اور یا ہماری ایف آئی آر اور ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی بات. ہم تو آج تک ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی بات کر رہے ہیں. جس دور میں سیاسی کزنز کہا جاتا رہا پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کو, اس دور میں ایسا لگتا تھا کہ ایک ایجنڈا ہے, ایک پہ. بعد میں عمران خان نے کوئی ڈیل وغیرہ کر لی, کہاں پہ جا کے سفر الگ ہوئے؟ عمران خان کا تو جواب دہ میں نہیں ہوں. میں جو صرف بات کرتا ہوں, میرا تو خیال ہے کہ خان صاحب نے بہت بڑا دھوکہ کھایا. میں تو یہ بات آن ایئر کہوں گا, ہم خان صاحب کو کہتے رہے کہ یہاں جناب اس نظام کو بدلے بغیر you will be made totally irrelevant. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جو وزیر اعظم, ایکس وزیر اعظم اپنی ایف آئی آر نہیں کروا سکے, وجہ یہ تھی کہ جب تک یہ پولیس کا نظام رہے گا, ہمارے 150 سال پرانے پولیس رولز اگر رہیں گے اور ان کو نہیں امینڈ کیا جائے گا, پولیس ریفارمز نہیں کیے جائیں گے, جوڈیشل ریفارم نہیں کیے جائیں گے, اینی باڈی ہو کمز, ایون اگر 2023 میں انتخابات ہوتے ہیں اور نظام یہی رہتا ہے, تو جو بھی حکومت آئے گی وہ بھی فیل ہوگی. کن بیسس پہ عوامی تحریک دوبارہ الیکشن لڑ رہی ہے؟ الیکشن ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم یہ آواز پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے. پارلیمنٹ کے بعد دیکھیں, آپ کا بچہ اگر اسکول میں پرفارم اچھا نہیں کر رہا تو آپ کیا کرتے ہیں, اسکول سے نکال لیتے ہیں اس کو, یا اس کو مسلسل تاکید کرتے رہتے ہیں, اس کو تلقین کرتے رہتے ہیں, اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں, لیکن اسکول تو کنٹینیو رہتا ہے نا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آؤٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم تو خود کہتے ہیں, آپ دیکھیں پچھلی ساری گورنمنٹس کا حال دیکھ لیں. آج نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لنڈن بھاگ گئے, آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ ان کی بیماری کیا ہے. وہ ہٹے کٹے ہیں, ریسٹورینٹ میں اسٹیکس کھا رہے ہیں, لیکن وہ بیمار ہیں اور موت کے بالکل قریب ہیں, موت کے منہ میں ایکچولی بیٹھے ہوئے ہیں دانتوں کے درمیان, بقول مسلم لیگ نواز کے. ویسے وہ ہٹے کٹے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اسٹیکیں کھا رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں پھر رہے ہیں, ٹاپ کے دنیا کے سٹورز جو ہیں وہاں جا کے شاپنگز کر رہے ہیں. وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. شہباز شریف صاحب آج 11 مہینے سے حکومت میں ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. کل ان کی حکومت ختم ہو, پرسوں صبح یہ لیٹے ہوں گے آئی سی یو میں. یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ ان کا سٹائل ہے. کیا شہباز شریف, کیا نواز شریف, کیا اسحاق ڈار, ان ساروں کی کیا شرجیل میمن, یہ سارے اسپتالوں میں نہیں لیٹے رہے مہینوں تک. اب جب حکومت ہے تو ان کو بیماری نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, اس کا ذمہ دار 1% کس کو سمجھتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے دور میں کیوں اسے فالو نہیں کیا گیا؟ Again, probably you do not understand the judicial process. اگر ایک بندے کو ہم ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے, 3 بندوں کو پرنسپلی ہم قرار دیتے ہیں ذمہ دار. شہباز شریف صاحب because he was the chief minister, رانا ثناء اللہ because he was the acting home minister, and the chief secretary and IG police of that time. دیکھیں ان بٹوین وہ بیٹھ کے آپس میں کیسے مشاورت کرتے ہیں, کون امپلیمنٹ کرتا ہے. آپ سرکمسٹانسز دیکھیں, آئی جی نیا اپوائنٹ کیا گیا, اس کو بلوچستان سے چیف منسٹر کے جہاز میں لایا گیا. ڈی سی او نیا اپوائنٹ کیا گیا, ڈی آئی جی آپریشن نیا اپوائنٹ کیا گیا, اور پھر یہ آپریشن لانچ کیا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اور یہ کوئی صحافی سوال نہیں پوچھتا, جس ہائی کورٹ کے آرڈر کے نیچے بیریئرز لگے تھے وہ ہائی کورٹ کا آرڈر تو آج بھی فیلڈ میں ہے. نہ ہائی کورٹ کو فکر ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی, نہ حکومت کو فکر ہے, نہ کسی صحافی نے کبھی بات کی ہے. یہ ہم تو گلہ ہی کر سکتے ہیں نا, آپ کے چینل کے تھرو بھی وہی گلہ دہرا لیتے ہیں. آپ کیوں نہیں جا کے پوچھتی کل کو کہ جی وہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جس میں بیریئرز لگے تھے اس کا کیا بنا؟ This is what you should be asking the registrar of the High Court. And if that order is still in the field,
Why is it not being implemented? اچھا یہ بتائیے گا کہ جب سارا سچویشن ہوئی ماڈل ٹاؤن سانحہ آپ لوگوں نے فیس کیا اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی, وہ کوشچن ریپیٹ کروں گی, اس دوران کیوں نہیں کچھ ہو سکا؟ سیاسی کزنس تھے, اتنے مطالبات مانے, آپ کی بیسس پہ انہوں نے دھرنا دیا, اپنے مطالبات منوائے. دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو ہم نے کبھی پی ٹی آئی سے توقع ہی نہیں کی کہ وہ کورٹس میں ہمیں کوئی ہیلپ کر سکتے. کورٹس میں کیسز تھے. ہاں ہمارا جو گلہ رہا پی ٹی آئی سے وہ یہ رہا کہ جو ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی اس کے ازالے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ہم ان سے گلہ کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں, پبلکلی کرتے ہیں, چھپ کے نہیں کرتے. کورٹس کو انفلوئنس نہیں کر سکتی تھی پی ٹی آئی. کورٹس میں اگر ڈیلے ہے, only the courts can answer that. As I said I've said on numerous occasions, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا, ڈائریکشن دی تھی. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ کا اس ہائی کورٹ کو 3 مہینے کے اندر پریفریبلی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. آج 3.5 سال سے ہائی کورٹ اس کیس پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب ہم عدالت عالیہ کے بارے میں اور مزید کیا کہہ سکتے ہیں؟ جج صاحبان ہیں, پھر انسان کانٹیمپٹ آف کورٹ میں آ جاتا ہے. لیکن ایک سپیریئر جوڈیشری کا لوور کورٹ میں, ہائی کورٹ از لوور دین دی سپریم کورٹ آف پاکستان. ہمارے تو آج تک انٹرسٹنگ بات یہ ہے, 2 جے آئی ٹیز بنائی شہباز شریف صاحب نے, دونوں جے آئی ٹیز نے نہ کسی شہید کے لواحقین میں سے کسی کو بلایا, نہ جو انجرڈ لوگ تھے. ہاؤ کین یو ہیو این انویسٹیگیشن وداؤٹ کالنگ دا انجرڈ پیپل؟ تو شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب تو اتنے بائسڈ اور اتنے کرمنل مائنڈڈ ہیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ. ہم عزت کرتے ہیں لوگوں کی, ہمارا اپنا کلچر ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں سخت زبان نہیں استعمال کرتے, لیکن وہ اتنے کرمنل مائنڈڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے وقت ان کا ایگزیکٹلی وہی نیریٹو ہے جو 2014 میں تھا, ایگزیکٹلی وہی نیریٹو ہے, اور جو 1997 میں تھا. میں اتفاقاً اس وقت ادھر ہی تھا 1997 میں, جو انہوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ کے پاکستان, اور وہاں سارے فریمز میں تصویریں لگی ہوئی تھی سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویروں کے. یہ ویڈیوز پہ موجود ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ تو بہت غم ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو تو یہ بڑا غم ہے کہ وہاں ہمارے لوگوں نے کپڑے لٹکا دیے, تو جو انہوں نے گیٹ توڑے اس کا غم نہیں ہے ان کو. تو کپڑے لٹکانا تو توہین ہو گئی, لیکن گیٹ توڑنا توہین نہیں ہے. پھر ہمیں بھی گیٹ ہی توڑنا چاہیے تھا بجائے کپڑے لٹکانے کے, کیونکہ وہ توہین نہیں ہے ان کی کتاب میں. اختلافات بھلا کے کیا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوں گے؟ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اختلافات ایسے نہیں ہیں. دیکھیں تحفظات اور اختلافات بہت مختلف الفاظ ہیں. تحفظات ہونا, سگے بھائیوں میں بھی تحفظات ہوتے ہیں, ماں باپ میں تحفظات ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں. ہمارے ان کے ساتھ کچھ تحفظات ہیں, بٹ اٹس این آن گوئنگ کنسلٹیشن. ہر ہفتہ یا 10 دن نہیں گزرتے, ان کے لیڈرز یہاں آتے ہیں. اعظم سواتی صاحب اس دن ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے, فواد چودھری صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, اعجاز چودھری صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. ایک درزم مسلسل ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, اور ہم عمران خان صاحب کی تیمارداری کرنے گئے ہوئے تھے. رابطہ ہوتا رہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے. ہمارا ان سے ایک آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے, آن گوئنگ ایک, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واحد جماعت ہے ہمارے علاوہ جو کھڑی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سامنے. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے تو نظام کو ایسا مفلوج کیا ہے کہ پنجاب میں ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. دیٹ از ہاؤ نواز شریف اینڈ شہباز شریف ڈیزائنڈ دس. بیوروکریٹس انہوں نے اپنے بھرتی کیے, مسلسل بھرتی کرتے رہے, آؤٹ آف رولز, آؤٹ آف ریگولیشنز, بے شمار لوگ بھرتی کیے. وہی آج ڈپٹی کمشنرز ہیں, کمشنرز ہیں, اور انہی کے تھرو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو فیل کرنے میں ایک بیوروکریسی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. بیوروکریسی چونکہ میاں صاحب کے ساتھ لائل تھی, بالکل 100%. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, ہم فیس کرتے ہیں بیوروکریسی کو. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں چیف سیکرٹری کو ملنا چاہوں, کبھی بھی نہیں ملیں گے ان کے ڈر سے.
یس آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی اسٹوری سناتا ہوں, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس آن ٹیلی ویژن. اے فرینڈ آف مائن واز انوائٹیڈ بائی ہم. میرے دوست کو پتہ نہیں تھا, تو اس نے کہا کہ میں تو ایک دوست کے گھر بیٹھا ہوں, میں ان کو بھی ساتھ لے آؤں. اس نے کہا لے آئیں. پھر اس نے پوچھا کہ کون ہے دوست, تو اس نے کہا کہ فلاں. تو اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے میری نوکری بھی مینو ہی نوکریوں کا ڈاندے ہو. دیز آر ہز ورڈز, ہی از اسٹل سرونگ. تو بات یہ ہے یہاں تو دا بیوروکریسی از ٹیریفائڈ آف نواز شریف اینڈ شہباز شریف. دے آر ونڈکٹیو پیپل, یہ بدلے لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر پہ 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے. کسی بھی جمہوری ملک میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہ فائرنگ ہونا از ناٹ اے اسمال انسیڈنٹ. اس پہ مذمتی بیان ہی نہیں ہے. ان کا ایک سٹائل ہے, جہاں ان کے دشمنوں کے اوپر کوئی وار ہو ان کو موت کی خاموشی طاری ہو جاتی ہے. 2014 میں ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا, آج 2023 ہے, 9واں سال جا رہا ہے. مریم نواز کے منہ سے ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کا لفظ نہیں نکلا, شہباز شریف صاحب کے منہ سے لفظ نہیں نکلا. یہ ان کی ونڈکٹیونیس ہے. ان کو غرض نہیں ہے کہ یہاں 100 لوگوں کو گولیاں لگی, ان کے گھر سے 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے اندر. ان کو اگر اتنا درد تھا پاکستانی عوام کا تو جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر جا کے دعا کر لیتے. مسلمان تو یہ ہے نا, تو کسی کے گھر جا کے فاتحہ کرنا. ویسے تو ملتان پہنچ جاتے ہیں ہیلی کاپٹروں پہ ایک کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کیونکہ پبلسٹی چاہیے ہوتی ہے. منہاج القرآن آتے ہوئے ان سب کو موت آتی ہے. میاں نواز شریف نے جب احتجاج کی سیاست کی اور جب ان کے خلاف کیسز بنے, انہیں حکومت سے نکالا گیا, تو یہ تاثر ملا کہ وہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. کیا وہ سب فیک تھا؟ تاثر میرے بچے آپ کو خود تھا, تاثر ہمیں کسی دن نہیں تھا, کبھی بھی یہ تاثر نہیں ہوا. ہی واز اے بیبی آف دی اسٹیبلشمنٹ, ہی از اے بیبی آف دی اسٹیبلشمنٹ, ہی کین ناٹ موو ون ڈے وداؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ. آئی ہیو بین ویری کلوز ٹو دیٹ فیملی. We have been very close to that family and I know where they stand. کئی چیزیں ہیں جو ذاتی ہوتی ہیں اور پرائیویٹ ہوتی ہیں, انسان کہہ نہیں سکتا. بیکاز میرے ایک بھائی جج رہے, ایک بھائی بیوروکریسی میں تھے, میں خود بیوروکریٹ رہا. ہم تو اندر سے جانتے ہیں ساری حقیقتیں, لہٰذا اس پہ کئی چیزوں پہ منہ کھولنا مناسب نہیں ہوتا. پردہ ڈالے ہوئے ہیں. مریم نواز کو کہاں دیکھتے ہیں آئندہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں وہاں تو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف پہ کہیں نااہلی کا تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے. پتہ نہیں لٹک رہی ہے تلوار یا نہیں لٹک رہی, لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو کردار ہے, اور میں ذاتی کردار کی کبھی بات نہیں کرتا, میں ان کے سیاسی کردار کی بات کرتا ہوں. شی از این انبیلنسڈ وومن. She is abusive. She is out of control. She has no control over her emotions. دیکھیں, ہم 9 سال سے عدالتوں میں ہیں, ہم نے کبھی کسی جج کا نام لیا؟ ہمارے لوگ مرے ہیں, 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, ہم نے کبھی کسی جج کا نام لیا ہے 9 سال میں؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے یا میں نے یا کسی ہماری لیڈرشپ نے؟ کبھی ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کا ذاتی نام لیا؟ اگر نام لیا تو صرف ٹائٹل سے لیا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی انٹرونشن پہ ہماری 2014 کی FIR ہوئی. ہم تو ان کا نام بھی نہیں لیتے. دا وے شی ابیوزز دیم ان جلساز, یہ آپ کی پور اپ برنگنگ, پور ٹیسٹ اور گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. ڈیم والا بابا, واٹ نانسنس. یہ کسی شریف آدمی کی بات ہے کرنے کی؟ یہ تو گٹر کی گفتگو ہے جو گٹر میں اچھی لگتی ہے, بازاروں میں اچھی لگتی ہے. سیاسی لیڈرز اپنے مخالفین کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے. آپ 9 سال میں ایک ڈاکٹر طاہر القادری کا بیان اخلاقیات سے 1% آؤٹ سائڈ دکھا دیں مجھے, میرا کوئی بیان دکھا دیں جس میں ہم نے پولیٹیکل کے علاوہ کسی کی ذات پہ, کسی کے کردار پہ, کسی کی عادات پہ کوئی گفتگو کی ہو. لیکن خان صاحب بھی تو یہی کرتے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خان صاحب کا ٹھیکیدار نہیں ہوں پلیز, اینڈ نیدر ایم آئی اسپوکس پرسن. آئی ٹاک اباؤٹ پاکستان عوامی تحریک. آئی ریپرزینٹ تحریک منہاج القرآن اینڈ ڈاکٹر طاہر القادری از مائی لیڈر. آئی ایم ریسپانسبل فار ہز ایکشنز. عمران خان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, دیٹس اے کویسچن دیٹ یو شوڈ آسک
somebody from PTI. اچھا، ایز اے پاکستانی ایک سیاسی لیڈر ہیں وہ، اور روز کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے اور کیا واقعی خطرہ ہے یا پھر یہ سیاسی بیانات ہیں؟ خطرہ ہے. آپ کو میں 25 لیٹرز دکھا سکتا ہوں منسٹری آف انٹیریئر سے جو انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کے لکھے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو یا وہ جھوٹ بول رہے تھے. خان صاحب کی بھی بات نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں نا. ان کو اگر کوئی لیٹر آیا ہوگا تو وہ تو ان کو معلوم ہوگا نا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. اور مزے کی یہ بات آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ میں نے اپنی اپلیکیشن میں بھی لکھی ہے. ایک طرف منسٹری آف انٹیریئر کہتی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. جب ہم میں پاکستان آرمی شوٹنگ ٹیم میں رہا، میں سورڈ آف آنر آپ نے خود ہی انٹروڈیوس کرایا. میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر رہا، ایکس چیف میرا اسٹوڈنٹ تھا. جب ہم ویپن کے لائسنس کے لیے جاتے ہیں تو ایک طرف کہتے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے، دوسری طرف لائسنس نہیں دیتے. عمران خان ایز این ایکس پرائم منسٹر, his protection should be the responsibility of this government. Every single chief justice who has retired, every single chief of army staff who has retired, every single ex-prime minister, every single ex-president, the security of these persons is the responsibility of the government which is in power. تو یہ گورنمنٹ تو خود قاتل ہے. مطلب ہے میں عمران خان کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ماڈل ٹاؤن میں ہم دیکھ نہیں چکے، مجھے خود بلا کے تھریٹ کیا تھا. میں تو مجھے تو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن چاہیے نہیں ہے. آئی واز کالڈ پرسنلی اینڈ ٹولڈ کہ ہم آپ لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. اینڈ دین ماڈل ٹاؤن ہیپن. تو مجھے کسی کو دلائل لینے کی، مجھے کسی اور سے انفارمیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئی ہیو بین دا وکٹم آف آل دس. یہ تو سابق وزیر اعظم کی بات ہے نا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کھل کے لوگ نہ صرف جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کو کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، بلکہ موجودہ آرمی چیف کا بھی نام لے کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ توہین کر رہے ہوتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس سب کا؟ میں اگر اس پہ ایک کمنٹ کروں، ایک انگریزی کی بڑی مشہور کہاوت ہے، رسپیکٹ از کمانڈیڈ ناٹ ڈیمانڈیڈ. آپ کا کردار، آپ کا رول ڈیسائیڈز واٹ از گوئنگ ٹو بی یور رسپیکٹ ان دا مارکیٹ پلیس. میں کسی کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کو کہتا ہوں. یہ بڑی پرانی 400 سال پرانی کہاوت ہے برٹش زبان میں کہ رسپیکٹ آپ کبھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں. ان کے کئی ایسے لیڈر تھے، کئی پرائم منسٹر ان کے بھی ذلیل ہوئے، کئی پرائم منسٹر خدا کے درجے پہ چلے گئے. تو respect is always something which you earn. You cannot buy respect. Respect is earned by your conduct. By the way, میں نے بھی آپ کو جو امریکہ کے چیف جسٹس کی اگزامپل دی، آج ایکس پریزیڈنٹ جیل گیا ہے نہیں گیا امریکہ میں، اس لیے کہ ججوں کا کردار ایسا ہے. میں کسی ایک جج کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتا. آپ جب 20 سال کیسز چلائیں گے کسی ملک میں تو لامحالہ دیر ول بی فرسٹریشن. اسی لیے ہمارا ملک ان یونیک ملکوں میں جہاں عدالتوں میں قتل ہوتے ہیں. لوگوں کو جب انصاف نہیں ملتا تو وہ جیل تو جا کے قتل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے بدلے پھر عدالتوں میں لیتے ہیں کیونکہ ملزم عدالتوں میں پیش ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تو جوڈیشری کو سول سرچنگ کرنی چاہیے. یہ تو جیسے آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر کیا، آئی تھنک دیر شوڈ بی اے لاٹ آف سول سرچنگ دیر آلسو کہ واٹ ہیپنڈ، واٹ وینٹ رانگ، وائی از اٹ ہیپننگ لائک دس. اچھا، لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کا نجات دہندہ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں اس وقت تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، ہم لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن ہو چکے ہوئے ہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان کریٹ ہوا تھا اللہ کے نظام اور اللہ کے امر سے. It was the only state created in the name of Islam. میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ پاک خود حفاظت کرے گا اس ملک کی. وہ کیسے ہوگی، کس کے ذریعے ہوگی، I do not name any names for the simple reason کہ اس کو پھر پریس جس طریقے سے پریزنٹ کرے گی کہ میں کسی ایک کے حق میں ہوں یا کسی دوسرے کے خلاف ہوں. لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہیں افق پہ اس زمرے میں آتی ہے تو وہ میرے زمرے میں تو دوربین میں بھی نظر نہیں آتے. دے آر کیریکٹر لیس پیپل. پیپلز پارٹی بھی نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. انہوں نے سندھ میں کیا کر لیا؟ سندھ میں تو تقریباً میرے خیال 100 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں. واٹ از دا سچویشن ان سندھ؟ آپ سندھ میں کراچی کی حالت، آپ تو بیٹی ہیں ہماری چھوٹی ہیں عمر میں. آئی ہیو سین کراچی
جب کراچی اپنے جوبن پہ تھا، کراچی کو تباہ کرنے والے کون ہیں؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہیں. وہ تو دیکھیں نا دوسرے صوبوں میں تو پھر یہ بہانہ ہے وہ جی فلانا آ گیا فلانا آ گیا، وہاں تو یہی دونوں رہے ہیں ساری عمر، فار دا لاسٹ 50 ایئرز صرف انہوں نے حکومت کی ہے. تو پھر ہو از ریسپانسبل فار دا ڈسٹرکشن آف سندھ؟ ڈاکٹر طاہر القادری واپس پاکستان آئیں گے اور کیا عملی سیاست میں نظر آئیں گے؟ میرا خیال ہے اگر یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اس ملک میں نہ سیاست رہ جائے گی. دنیا میں کسی بھی ملک میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ججمنٹ اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو کس سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں، کس قانون کی بات کر رہے ہیں، کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ پھر ہم ایک مذاق بن کے دنیا میں رہ جائیں گے. اور تقریباً انڈین چیف جسٹس نے اسی طرح کے الفاظ بیان کیے. اس نے کہا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن بڑے غور سے پڑھی ہے، کانسٹیٹیوشن میں 90 دن کے علاوہ کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور مزے کی یہ بات ہے کہ جو یہ لوگ آج رول آف کنسنسس کی بات کر رہے ہیں، پی ایم ایل این والے اور ان کے وکلاء اور ان کے وزراء کہ جی فرد واحد، ہر ادارے کا ہیڈ فرد واحد ہوتا ہے. نواز شریف کیا مطلق العنان پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیبنٹ والوں کو تو نوکر بھی نہیں سمجھتے، اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتے. آپ نے شاید خاقان عباسی صاحب کو دیکھا ہے، مریم نواز صاحبہ کے لندن کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ان کو ڈرائنگ روم میں بھی نہیں بٹھایا، پونا گھنٹہ وہ باہر کھڑے رہے. تو جہاں وزراء کی یہ حقیقت ہو اور حالت ہو، آپ جس وزیر کا حال لے لیں، کسی وزیر کو آپ اچانک ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سارے اس کے ملازم بن جاتے ہیں. تو کیا وہ بندہ کسی پروسیس سے گزرا ہے؟ میں بات یہ کرتا ہوں کہ جمہوریت کچھ چیزیں پری سپوز کرتی ہے. جمہوریت این انڈیپینڈنٹ اینڈ پاورفل جوڈیشری کے کندھوں پہ کھڑی ہوتی ہے. اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ از ریسپانسبل فار امپلیمنٹنگ دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ اگر چیف جسٹس امریکہ کا کہتا ہے کہ عوام کا آئین ہے، آئین کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، عوام پاکستان کی کا آئین ہے اور اس آئین کے پاسدار پاکستانی عوام ہے. اگر کوئی ادارہ اس آئین کو پامال کرتا ہے اور اس ادارے کوئی آئین کے روح کے خلاف جاتا ہے تو پھر ملک میں جمہوریت تو رہے گی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے آ کے کیا کرنا؟ مطلب نہیں آ رہے؟ نہیں, I don't know. He will come, but he will not be involved in practical politics. تو عوامی تحریک کو کوئی اور لیڈ کرے گا، آپ لیڈ کریں گے؟ لیڈ کر نہیں رہے ہم. I am the Secretary General. We have a president. اس کے اوپر سپر پریزیڈنٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ.